بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان ایک ہی مذہب پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہر خطے، ہر ملک اور ہر رنگ و نسل کی لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں اور جن پر وہ عمل کرتا ہے، اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں ان کا مذہب سچا ہے، مسلمان سمجھتے ہیں اسلام سچا ہے، یہودی مانتے ہیں کہ یہودیت سچا مذہب ہے، اور بہت سے لوگ جو کہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ آخر سچا مذہب، حقیقی مذہب ہے کون سا۔ حقیقی مذہب کو تلاش کرنے کا ایک راستہ موجودہ فلسفیوں نے بھی نکالا ہے، جو کہ کچھ حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا پرانا مذہب ہے وہی سچا مذہب ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا گیا، اور یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس بحث کی جانب لے گیا، تو اسلام اگر پرانا مذہب نہیں ہے تو اسلام سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ ہندو مذہب آج سے 5000 سال پرانا مذہب ہے، جبکہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ اگر یہی پیمانہ ہے کہ جو پرانا مذہب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو اسلام سچا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو پھر اسلام اتنی تاخیر سے کیوں آیا؟ سب سے آخر میں کیوں آیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال سننے کے بعد اس پوری فلسفی کو ختم ہی کر دیا اور دڑام سے نیچے گرا دیا، یہ کہہ کر کہ اس بات کی بنیاد پر کہ کیوں مذہب پرانا ہے اسے سچا نہیں مانا جاتا۔ مانا کہ ہندوازم پرانا مذہب ہے، لیکن اس بات پر ہرگز یہی نہیں کہا جا سکتا کہ ہندو مذہب ہی سچا مذہب ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال بھی پیش کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ کسی مصنف نے ایک کتاب کسی بھی موضوع پر لکھی ہے، اور پھر اس کا اپڈیٹڈ ورژن یعنی اس کا اگلا ایڈیشن آتا ہے، پھر لیٹسٹ ایڈیشن آئے، آپ یقیناً لیٹسٹ ایڈیشن کو لینا پسند کریں گے کہ نہیں؟ دوستو، یاد رکھیں کہ بہت سی ملحد یعنی ایتھیسٹ یہی دلیل دیتے ہیں کہ جو مذہب سب سے پہلے آیا تھا وہی سچا ہے، تو اسلام تو بہت ہی تاخیر سے آنے والی مذہب ہے۔ اسلام کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا انسانی تاریخ کے حساب سے بدھ مت مانا جاتا ہے، دنیا میں سب سے پہلے آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی جس سے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہی خیال آتا ہے۔ اگر آپ کسی مذہب کتاب پر تحقیق کرتا ہے تو آپ اس کی تازہ ترین کتاب اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر بائبل ہے، اس کے ساتھ ریلیٹس ورژن آ رہا ہے، ان میں بہت سی تبدیلیاں کی ہے۔ آپ اس کی سورس کے قریب ترین یعنی کہ جہاں سے وہ کتاب آئے، جس پر نازل ہوئے، اس کا جا کر مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ اور خالص معلومات مل سکے، اور اس صورتحال میں دیکھا جائے کہ جو پرانا ہوگا وہی سچا اور اتھینٹک ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو پرانا مذہب ہوگا وہی سچا ہوگا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا کیا جواب دیا وہ سامنے لانا ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد دلیل کے ساتھ بیان کیا جو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورۃ رعد چپٹر نمبر 3 آیات نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر دور کی لوگوں پر ہم نے ایک وحی نازل کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے حساب سے لوگوں پر کتابیں نازل فرمائی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید میں 4 آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور ان میں سے قرآن مجید سب سے آخر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یاد رکھیں، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، مثالی دنیاوی کے طور پر ان کتابوں کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جنہوں نے اس دنیا کو بنایا۔ یہ دنیا بنانے والا اپنی کتابوں کے ذریعے بطور مصنف دنیاوی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس میں کیسی جینا ہے اور یہ کیسی بنی ہے۔ اس مصنف نے اپنی کتاب کا پہلا ایڈیشن جب بھیجا، وہ بائبل کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں اور وہاں کی لوگوں کو اس کتاب پر عمل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ وقت گزرا اور دنیا بنانے والی کی طرف سے اگلا ایڈیشن نازل کیا گیا جو تورات کی صورت میں، اس کے بعد اگلا ایڈیشن نازل کیا گیا جو زبور کہلایا، وہ اس وقت کے لوگوں کے حساب سے بالکل مناسب تھا اور اللہ کا پیغام تھا۔ اور پھر اس مصنف نے اپنی آخری ایڈیشن جاری کیے جو کہ حتمی فائنل ایڈیشن ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ دنیا کو بنانے والے اور اس کتاب کی مصنف نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن پاک میں ہی واضح الفاظ میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی کہہ دو آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ دنیا کو بنانے والے نے اور ان تمام کتابوں کی مصنف نے جو کہ دنیاوی لحاظ سے مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا اور کہہ دیا اب یہ فائنل ایڈیشن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ مذاہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنانے والے مصنف نے جتنی بھی کتابیں لکھی اور دنیا میں بھیجی ہے وہ 4 بڑی کتابیں ہے، اس میں سے جو فائنل ایڈیشن ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حتمی مذہب دین اسلام ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ دنیا میں تمام بسنے والے مسلمانوں کو اس نے اسلام پر عمل کرنے کو کہا ہے، اور وہ فائنل ایڈیشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔